انڈونیشیا اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے تبادلے کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشین صدر پرابوو سبیانتو کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ہم نے باہمی تجارت میں توازن پر بات چیت کی۔ پاکستانی ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیسرز اور ماہرین کو انڈونیشیا بھیجنے پر اتفاق ہوا۔ انڈونیشیا کے صدر کے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید بلندیوں کو چھوئیں گے۔ صدر پرابوو سبیانتو نے کہا، تعلیم، تجارت، زراعت، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ غزہ کے معاملے پر ہم نے مشترکہ موقف اپنایا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 15 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی 22 تا 27 دسمبر جمع کرائے جا سکیں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 16 جنوری کو آویزاں کی جائے گی۔ اسی روز انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلاء اور فیملی کی ملاقات کا دن۔ بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجہ، انتظار پنجوتھا سمیت 6 وکلاء رہنما علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین نیازی اڈیالہ جیل جائیں گے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی میں اضافہ۔ گورکھپور سے داہگل تک تجارتی مراکز، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ جیل کے اطراف 1200 سے زائد اہلکار و افسران تعینات۔ 6 لیڈی انسپیکٹر سمیت 48 خواتین کمانڈوز بھی۔ آر ایم پی فورس، پنجاب کانسٹیبلری، ڈولفن اسکواڈ اور ایلیٹ فورس بھی تعینات۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی ملاقات کا 1% بھی امکان نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر 2 ٹوک جواب۔ کہا، صوبائی حکومت امن و امان، انسداد دہشت گردی میں ناکام اور گورننس ایشو ہوں تو گورنر راج آپشن ہے۔ جب گورنر راج لگایا جائے گا تو اس کا جواز بھی ہوگا۔ لوگوں نے فوج مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا۔ لوگ پشاور جلسے میں نہیں آئے۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں کیا۔ گالم گلوچ کی سیاست کسی کے حق میں بہتر نہیں۔ مسائل کا حل بات چیت سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس۔ کہا، ایسے لگتا ہے کہ پورے نظام کو کسی سازش کے تحت پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف جعلی ڈگری کیس قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نوٹس جاری کر دیا۔ تمام فریقین کو 3 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ پنجاب حکومت کا کینسر اور دل کے مریضوں کے مفت علاج کے لیے خصوصی کارڈ لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ مریض سی ایم اسپیشل انیشیٹو کارڈ پر 10 لاکھ تک کا علاج خرچ کر سکے گا۔ چیف منسٹر کارڈیک سرجری پروگرام کارڈ پر مفت سرجری کی جائے گی۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودھا 31 جنوری تک اور جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور 15 فروری سے فنکشنل ہوگا۔ 1300 سے زائد اسامیوں پر بھرتی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس میں سی ٹی ڈی میں 638 فیلڈ آپریٹرز کی اسامیاں تخلیق کرنے کی منظوری۔ پشاور میں نیا سی ٹی ڈی ریجنل ہیڈ کوارٹرز قائم کیا جائے گا۔ 21 اضلاع میں سی ٹی ڈی دفاتر کی تعمیر کا منجمد منصوبہ بحال کرنے کا فیصلہ۔ سی ٹی ڈی کو گاڑیوں، اسلحہ اور جدید آلات کی فراہمی کے لیے 7 ارب 77 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا، صوبائی حکومت پوری سنجیدگی سے امن و امان کے قیام پر کام کر رہی ہے۔ وسائل کی کمی کو صوبے میں امن کے قیام میں رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات۔ ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے مکمل مالی معاونت کی یقین دہانی۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ کراچی کے لیے بایو گیس پر چلنے والی بسوں کی خریداری کے عمل کو باضابطہ شروع کیا جا رہا ہے۔ بایو گیس اور الیکٹرانک وہیکل سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ شکارپور میں مبینہ پولیس مقابلے میں کچے کے 9 ڈاکو مارے گئے۔ خاتون ڈی ایس پی سٹی پارس بکرانی اور ڈی ایس پی گڑھی یاسین ظہور سومرو سمیت 4 پولیس اہلکار زخمی۔ 35ویں نیشنل گیمز میں میڈلز کی دوڑ میں آرمی ٹاپر۔ اسکواش کے ایونٹ میں آرمی نے ویمن ٹیم ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ 800 میٹر دوڑ میں آرمی کے ایڈیشنل سیشن جج لاہور کے چیمبر سے 2 سیب اور 1 ہینڈ واش چوری ہونے کا مقدمہ تھانہ اسلام پورہ میں درج۔
FIR کے مطابق جج نور محمد بسمل کے چیمبر سے 2 سیب اور ایک ہینڈ واش چوری ہوا۔ دنیا بھر میں کرپشن کے خلاف دن آج منایا جا رہا ہے۔ قومی احتساب بیورو نے سندھ کے محکمہ خوراک، بلدیات، ثقافت، ریونیو اور خصوصی تعلیم سے متعلق 166 کیسز اینٹی کرپشن سندھ کو منتقل کر دیے۔ تمام کیسز نیب کراچی اور سکھر کے دفاتر سے بھجوائے گئے۔ کرپشن کیسز کی مزید تحقیقات اینٹی کرپشن سندھ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق نیب سے اینٹی کرپشن سندھ کو منتقل کیسز میں 107 ریفرنس، کرپشن کی 711 شکایات اور 31 انکوائریز بھی شامل۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت پر نئے ٹیرف لگانے کا عندیہ دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میٹنگ کے دوران وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے پوچھا، بھارت کو امریکہ میں چاول ڈمپ کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ انہیں محصولات ادا کرنا ہوں گے۔ کہا انہیں چاول پر چھوٹ ہے؟ امریکی وزیر خزانہ نے جواب دیا، ہم ابھی بھی بھارت کے تجارتی معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔ صحافیوں کا بدترین دشمن اسرائیل۔ رواں سال دنیا بھر میں قتل ہونے والے تمام صحافیوں میں سے تقریباً نصف صحافیوں کے قتل کا ذمہ دار۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ جاری۔ دنیا بھر میں قتل ہونے والے 67 صحافیوں میں سے 29 کو اسرائیل نے غزہ میں قتل کیا۔ خان یونس میں 25 اگست کو ہونے والا اسرائیلی فوج کا ڈبل ٹریپ حملہ صحافیوں کے خلاف بدترین حملہ تھا۔ حملے میں 5 صحافی مارے گئے تھے۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 220 صحافی قتل ہو چکے۔ برطانیہ میں انگریزی کے امتحان میں فیل ہونے کے باوجود ہزاروں تارکین وطن کو ویزے دیے گئے۔ برطانوی اخبار کے مطابق آئلس کے امتحان میں 80,000 امیدواروں کو غلط نتائج ملے۔ چین، بنگلہ دیش اور ویتنام میں دھوکہ دہی کے شواہد پائے گئے۔ لیک شدہ پرچوں کی فروخت سے غیر مستحق امیدوار پاس قرار پائے۔ کنزرویٹو پارٹی نے غلط پاسنگ مارکس لینے والے افراد کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں، مستقبل میں سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کے شہر ینبوع میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ متعدد عمارتوں کی چھتیں گر گئیں، ملبے تلے آ کر کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں بھی موسلادھار بارش، نشیبی علاقے اور صحرائی وادیاں سیلابی پانی سے بھر گئیں۔ سردی میں مزید اضافہ۔ غزہ کے دردناک واقعے پر مبنی فلم دی وائس آف ہند رجب گولڈن گلوب ایوارڈ میں بہترین فلم کی کیٹیگری میں نامزد۔ یہ فلم فلسطین کی 5 سالہ بچی ہند رجب کے دل دہلا دینے والے آخری لمحات کی عکاسی کرتی ہے۔ 29 جنوری 2024 کو 5 سالہ بچی ہند رجب غزہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ نقل مکانی کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کار پر اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا۔ ہند رجب نے ہلال احمر کے رضاکاروں کو فون کال کر کے مدد طلب کی، لیکن مدد پہنچنے سے پہلے ہی بچی شہید ہو گئی تھی۔ یہ فلم رواں سال وینس فلم فیسٹیول کا دوسرا بڑا سلور لائن پرائز جوری ایوارڈ بھی جیت چکی ہے، جہاں فلم کو 23 منٹ کا اسٹینڈنگ اوویشن ملا تھا۔ بگ بیش لیگ کے لیے بابر اعظم اور شاہین آفریدی آسٹریلیا پہنچ گئے۔ بابر اعظم سڈنی سکسرز اور شاہین آفریدی برسبین ہیٹ کی جانب سے کھیلیں گے۔ شاداب خان، محمد رضوان اور حسن علی بھی آسٹریلیا پہنچ گئے ہیں۔ BBL کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا۔ تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں PSL کا کامیاب ترین روڈ شو، سرمایہ کاروں کا 2 نئی ٹیمز خریدنے میں دلچسپی کا اظہار۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا، PSL کو بڑا انٹرنیشنل برانڈ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ سنگ میل صرف PCB کا نہیں بلکہ پرامن اور کھیلوں سے محبت کرنے پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ رقاص اکبر نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ویمن جیولن تھرو میں وابڈا کی فاطمہ نے گولڈ میڈل جیت لیا۔